السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک فقیر کا واقعہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش ہو چکی تھی مگر تیز نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں کیچڑ بھر چکا تھا۔ ایک فقیر ٹوٹا ہوا جوتا پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے اڑ اڑ کر کیچڑ راہ گیروں کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ سردی ہو رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ تھوڑی دور گیا تو ایک حلوائی نے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ اس فقیر کو دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے 3 سانس میں پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے گزر گیا، یہاں تک کہ ایک مکان کے پاس پہنچا۔ ایک بدمعاش عورت اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھی تھی۔ اس فقیر کے پاؤں سے کیچڑ اڑا اور اس عورت کے کپڑوں پر گر گیا۔ اس کے بدمعاش دوست کو غصہ آیا، اس نے فقیر کو تھپڑ دیا۔ فقیر نے مار کھا کر کہا، یا اللہ، تو بھی بڑا بے پرواہ ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے اور کہیں تھپڑ رسید کرواتا ہے۔ اچھا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جو لوگ مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں وہ رکھے اس حال پر راضی رہنا ہی اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے گزر گیا۔ اس بدمعاش عورت کا دوست مکان کے اوپر چڑھا، پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور ختم ہو گیا۔ کسی نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے اس کے لیے بد دعا کی، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جنہیں لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور وہ اس کے جواب میں دعا دیا کرتے تھے؟ فقیر نے کہا کہ مجھ سے قسم لی جائے جو میں نے بد دعا کی ہو۔ اس نے کہا، پھر وہ کیوں مرا؟ فقیر نے کہا، بات یہ ہے کہ دوستوں کی دوستوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ عورت کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور میرے دوست کو غصہ آیا تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کا معنی دوست ہے اور دوست کا دوست کو پاس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، الا خبردار، کوئی میرے اولیاء کی شان میں گستاخی کا کلمہ نہ کہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ السلام علیکم۔